براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں لیگی رہنما احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ جو آپ نے 2 منصوبے بنائے ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پسماندہ علاقہ ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم وہاں پہ منصوبے بنائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہی ہمارا کیس ہے، ہمیں آپ کے بدین کے منصوبوں پر اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بدین کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں تو خدا کے لیے نارووال کو ہندوستان نہ سمجھیں، نارووال بھی پاکستان ہے۔ اگر بدین میں فنڈ لگنا جائز ہے تو نارووال میں بھی کھیلوں کا منصوبہ بننا جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوہرا معیار ہے کہ اس حکومت کے لیے کوئی اور معیار ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے اور معیار ہے۔ اور میں پھر انہیں کہتا ہوں، میں ہر بار کہتا ہوں کہ مسٹر عمران نیازی، ہم نے 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ اس سے بھی زیادہ ریلیز کیے ہیں۔ اگر کیس بنانا ہے تو یہ بنا کے بتاؤ کہ اس 3200 ارب میں کوئی 32 پیسے کی ہیرا پھیری یا خرد برد ہے تو اس کا ثبوت لے کر آؤ۔ میرے وزارت سے اور سی پیک کے نگران وزیر ہونے کی حیثیت سے 29 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی اس دوران ہماری حکومت میں۔ اس 29 ارب ڈالر کے عوض 29 سینٹ کا کوئی کیس نکالو کہ کہیں خرد برد کی ہے یا کسی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، تمہارا وہ وزیر جو روبوٹ کی طرح تقریریں کرتا ہے، اس نے الزام لگایا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے پہ میں نے 70 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیس کس عدالت میں داخل ہوا ہے، وہ 70 ارب روپے کا انکوائری کا کیا بنا ہے، اس کی جے آئی ٹی کدھر ہے؟ یہ سب ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ صرف جھوٹے الزام لگا کے اپوزیشن کی اور مسلم لیگ نون کی کردار کشی کرتے ہیں، اور اس کردار کشی کے پیچھے یہ اپنی نالائکی، اپنی ناکامی اور اپنی نااہلی کو چھپاتے ہیں۔ لیکن اب قوم جان چکی ہے کہ یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے۔ آج پاکستان کا ہر شعبے میں بیڑا غرق کر دیا ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق ہے، سیاست کا بیڑا غرق ہے، سفارتکاری کا بیڑا غرق ہے۔ ہم نے مشکل سے پاکستان کے کھیلوں کے میدان آباد کیے تھے۔ 2009 کے بعد سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد کوئی بین الاقوامی ٹیم پاکستان نہیں آتی تھی۔ ہم نے امن امان ٹھیک کیا، بیرون ملک ٹیمیں، زمبابوے کی ٹیم آئی، سری لنکا کی ٹیم آئی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی، ورلڈ 11 کی ٹیم آئی، سپر لیگ کے فائنل لاہور اور کراچی میں ہوئے اور کھیلوں کے میدان جو 6 سالوں سے اجڑے ہوئے تھے دوبارہ آباد ہوئے۔ آج اس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے، چاہے اسے آپ سیکیورٹی کی ناکامی کہیں، چاہے اسے آپ سفارتکاری کی ناکامی کہیں، اس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کا پھر بین الاقوامی سطح پر جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور کھیلوں کے میدان دوبارہ اجڑ رہے ہیں۔ اور یہ حکومت اب جو بدترین کھیل کھیل رہی ہے وہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ یہ حکومت جو اب دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف انڈائٹمنٹس آنے والی ہیں، چونکہ ڈسکا میں جو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا تھا عوام کے ووٹوں پر، اس کی رپورٹ آنے والی ہے، اور اسی طرح فارن فنڈنگ کیس، اس کی کمیٹی اپنی کارروائی مکمل کر چکی ہے اور اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ الیکشن کمیشن کو آ چکا ہے، جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اور عمران نیازی نے الیکشن کمیشن سے اپنے
درجنوں اکاؤنٹس کو چھپایا تھا، درجنوں پرائیویٹ اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانزیکشنز کروڑوں اربوں روپے کی گئیں، جو بیرون ملک لوگوں سے چندے لیے گئے وہ کسی گنتی میں نہیں آئے، ان کو گلچھرے اڑانے میں اور ذاتی مزے اڑانے میں استعمال کیا گیا، ذاتی کاروبار کیے گئے اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب جب ان کا فیصلہ آنے والا ہے تو یہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے وزراء کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر بدترین توہین آمیز اور جارحانہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب یہ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگاتے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر کا نام اپوزیشن نے تجویز نہیں کیا تھا، چیف الیکشن کمشنر کا نام خود حکومت نے تجویز کیا تھا، جس کو اتفاق رائے کے لیے اپوزیشن نے قبول کیا تھا۔ تو لہذا اس سے پہلے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کریں، یہ اپنے گریبان کے اندر خود جھانکیں کہ وہ شخص جس کو خود انہوں نے اس عہدے کے لیے نامزد کیا، آج اس کے اوپر یہ نہایت ہی سنگین اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے کردار کشی کر رہے ہیں، صرف اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے۔ لہذا یہ پاکستان میں ادارہ جاتی انتشار، انسٹیٹیوشنل انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو پنجاب میں بحال کیا، آج 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں کہ کسی سول جج کے فیصلے کو بھی 6 مہینے کے لیے کوئی نظر انداز کرے۔ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے تاکہ جو 9 ماہ ان کے باقی تھے وہ ختم ہو جائیں، اور 1 مہینہ پہلے یہ کوئی لنگڑا لولا امپلیمنٹیشن کر کے کہیں کہ ہم نے کر دیا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس بدترین کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی۔ ہم نے تو بیانات کے اوپر کنٹیمپٹ بھگتی ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بدترین کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ یہ لاڈلا ہے، چونکہ یہ تابع دار ہے، اور لاڈلا اور تابع دار آئین سے بھی بڑا ہے، یہ قانون سے بھی بڑا ہے، یہ سپریم کورٹ سے بھی بڑا ہے، یہ پارلیمنٹ سے بھی بڑا ہے، یہ الیکشن کمیشن سے بھی بڑا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس لاڈلے اور تابع دار کا پورا احتساب کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ لاڈلا اور تابع دار اس آئین شکنی کے لیے، اس ملک کی تباہی کے لیے، کشمیر کے سودے کے لیے اور پارلیمنٹ پہ حملے کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اپنے جرائم کا سامنا کرے گا۔ کیا کہیں گے؟ جس طرح حکومتی وزراء نے ایک پریس کانفرنس کیا اور ایک آفر کی اپوزیشن کو کہ الیکشن ریفارمس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ تعمیرات کی ٹیبل کے اوپر ہے، اور آدم فاتح صاحب نے دعویٰ کیا ان کے پاس کچھ چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے راز ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس حد تک حکومت ایک طرف بلیک میلنگ پہ بھی جا رہی ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی؟ دیکھیے، جو انتخابی اصلاحات کا پیکج ہے وہ انتخابی دھاندلی کا پیکج ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حکومت نے ووٹر لسٹ کو الیکشن کمیشن سے لے کے وزارت داخلہ کے متحد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی ووٹر ہو سکتا ہے جس کو حکومت اجازت دے گی۔ وہ اپوزیشن کے جتنے مرضی ووٹ نکال دیں لسٹ سے یا ان کو کسی دور افتادہ پولنگ اسٹیشن میں ڈال دیں، کوئی ان سے باز پرس نہیں کر سکے گا۔ یہ ووٹر لسٹ کو نادرا میں دے کے اور نادرا کے ذریعے
ڈیٹا کو EVM سے لنک کر کے اپنے من مرضی کے بوگس ووٹ ڈال کے ان کو EVM کے ذریعے دھاندلی میں شمار کر کے یہ الیکشن کو چرانا چاہتے ہیں. اور ہماری یہ معلومات ہیں کہ اس کے پیچھے ایک نجی کمپنی کے ذریعے یہ مشینیں بنائی جا رہی ہیں جس کا دفتر دبئی کے اندر ہے. اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کمپنی کا مالک کون ہے کہ جس کو یہاں پر چھپایا گیا ہے نسٹ کے اندر، وزارت سائنس کے اندر، لیکن اس کا دفتر جو ہے وہ دبئی کے اندر ہے. تو یہ سارا عمل نہایت مشکوک ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطلب الیکٹرانک ریگنگ مشین ہے. یہ ہم دھاندلی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور اسی طرح جو حلقہ بندی ہے اس کی بنیاد آبادی سے ہٹا کے ووٹر رجسٹریشن پہ کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے اندر سیٹیں کم ہو جائیں گی. بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ جہاں پہ ووٹر رجسٹریشن آبادی کے لحاظ سے نسبتاً کم ہے، ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کم ہو جائے گی. تو یہ اس بنیادی اصول کے خلاف ہے جو آئین کے اندر 1 پرسن 1 ووٹ کا جمہوریت کے لیے طے کیا گیا ہے. اور اسی لیے جو حلقہ بندی ہے وہ بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے جو آئین کے اندر درکار ہے.